السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فصول اکبری سال عربی دوم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں باب افتعال کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی کہ باب افتعال کی 6 خاصیتیں ہیں، اور اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے خاصیت تفاعل اور خاصیت مفاعلت کو بیان کیا۔ خاصیت باب مفاعلت کی 3 خاصیتیں ہیں، یا باب مفاعلت کی جو خاصیت ہے وہ 3 ہیں: مشارکت ہے، موافقت مجرد افعال تفعیل اور تفاعل ہے، اور ایسے ہی ابتدا ہے۔ اور خاصیت باب تفاعل تشارک ہے، شرکت ہے، تخیل ہے، مطابقت فعال بمعنی افعال ہے، موافقت مجرد افعال ہے، اور ابتدا ہے۔ اس کے بعد خاصیت باب افتعال، تو باب افتعال کی جو خاصیتیں ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 اتخاذ، نمبر 1 اتخاذ۔ اتخاذ کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فاعل کا ماخذ بنانا، نمبر 1 فاعل کا ماخذ بنانا، جیسے اجتہر، جیسے اجتہر اس نے سوراخ بنایا، اجتہر اس نے سوراخ بنایا۔ تو یہاں دیکھیں جوہرن بمعنی سوراخ ہے، جوہرن بمعنی سوراخ ماخذ ہے، تو یہاں فاعل نے ماخذ بنایا۔ فاعل کا ماخذ بنانا اتخاذ کہتے ہیں۔ اس کی جو 4 صورتیں ہیں اس میں پہلی صورت کیا ہے؟ فاعل کا ماخذ بنانا، تو اجتہر اس نے سوراخ بنایا۔ نمبر 2 ہے فاعل کا ماخذ کو لینا، جیسے اجتنب اس نے گوشہ اختیار کیا، تو یہاں جنبن بمعنی گوشہ ماخذ ہے، تو فاعل کا ماخذ کو لینا۔ تو اتخاذ کی 4 صورتوں میں پہلی صورت فاعل کا ماخذ بنانا، جیسے اجتہر۔ دوسری صورت ہے فاعل کا ماخذ کو لینا، جیسے اجتنب۔ اور تیسری صورت ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا، جیسے اغتذا، اغتذا الشاة، اغتذا الشاة کہ اس نے بکری کو غذا بنایا، اغتذا الشاة کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا، جیسے اغتذا الشاة اس نے بکری کو غذا بنایا۔ یہاں غذا جو ہے یہ کیا ہے؟ ماخذ ہے۔ چوتھی صورت ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا، جیسے اعتضدہ اس نے اس کو ہاتھ میں لیا، اس نے اس کو ہاتھ میں لیا۔ یہاں عضدہ بمعنی بازو، 2 ہاتھ ماخذ ہے، تو یہاں دیکھیں کہ بازو ہاتھ کیا ہے؟ یہاں ماخذ ہے، تو فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا اعتضدہ اس نے اس کو ہاتھ میں لیا، تو یہاں عضدہ بمعنی بازو یہ کیا ہے؟ ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ ماخذ ہے۔ تو پہلی صورت عزیز طلبہ باب افتعال کی جو خاصیتیں ہیں وہ 6 ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم جو ہے اتخاذ ہے۔ کیا ہے؟ اتخاذ۔ اس کی 4 صورتیں ہیں: فاعل کا ماخذ بنانا جیسے اجتہر، اور فاعل کا ماخذ کو لینا جیسے اجتنب، اور تیسری صورت ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا جیسے اغتذا الشاة، اور چوتھی صورت ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا جیسے اعتضدہ کہ اس نے اس کو ہاتھ میں لیا۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے تصرف۔ دوسری قسم کیا ہے؟ تصرف، کہ فاعل کا فعل کو انجام دینے میں محنت کرنا، فاعل کا فعل کو انجام دینے میں محنت کرنا، جیسے اکتسب اس نے محنت سے کمایا،
تو یہاں دیکھیں فاعل کا فعل کو انجام دینے میں محنت کرنا، جیسے اکتسب اس نے محنت سے کمایا، تو یہاں اکتسب فاعل کا فعل کو انجام دینے میں محنت کرنا۔ اور نمبر 3 ہے افتعال کی خاصیت تخییر۔ کیا ہے؟ تخییر، فاعل کا خود اپنے لیے کوئی کام کرنا، جیسے اکتال اس نے اپنے لیے ناپا، تو یہاں اس نے اپنے لیے ناپا، فاعل کا خود اپنے لیے کوئی کام یہاں کرنا ہوا، تو اکتال اس نے اپنے لیے ناپا۔ نمبر 4 ہے مطاوعت تفعیل، مطاوعت فعل یعنی کہ مطاوعت تفعیل، کہ باب تفعیل کے کسی فعل کے بعد باب افتعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے، جیسے غممتہ فاغتم، کہ میں نے اس کو غمگین کیا تو وہ غمگین ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ باب تفعیل کے کسی فعل کے بعد باب افتعال کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، کہ میں نے اس کو غمگین کیا تو وہ غمگین ہو گیا، یعنی غممتہ فاغتم، کہ میں نے اس کو غمگین کیا تو وہ غمگین ہو گیا۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ 5ویں قسم موافقت مجرد افعال، تفعیل، تفاعل اور استفعال، یعنی کہ باب افتعال کا کسی معنی میں ثلاثی مجرد، باب افعال، باب تفاعل، باب تفاعل، باب استفعال کے موافق ہونا۔ موافقت ثلاثی مجرد کی مثال جیسے قدر و اقتدر، قدر و اقتدر، کہ قدر کے معنی ہے کہ وہ قادر ہوا، اور اقتدر کے معنی بھی ہے وہ قادر ہوا۔ تو یہ موافقت مجرد ہے، کہ جو مجرد کے معنی ہے وہی باب افتعال کا معنی ہے، کہ قدر وہ قادر ہوا اور اقتدر کہ وہ قادر ہوا۔ موافقت باب افعال کی مثال جیسے احجزر، احجز، احجز اور احتجز، تو احجز اور احتجز کہ وہ حجاز میں داخل ہوا، تو جو احجز کا معنی ہے وہی احتجز کا کیا ہے؟ معنی ہے، کہ وہ حجاز میں داخل ہوا۔ تو یہ موافقت باب افعال ہے۔ ایسے ہی تیسری مثال موافقت باب تفاعل، موافقت باب تفاعل جیسے تجنب اور اجتنب۔ تو دیکھیں تجنب کے معنی اس نے ایک گوشہ اختیار کیا، تو تجنب یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا جو معنی ہے وہی باب افتعال کا معنی ہے، کہ تجنب و اجتنب، کہ اس نے ایک گوشہ اختیار کیا۔ تو یہاں موافقت باب تفاعل ہے۔ موافقت باب تفاعل کی مثال جیسے تخاصما و اختصما، جیسے تخاصما و اختصما کہ ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، تو تخاصما اور اختصما ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، تو جو تخاصما کا معنی ہے وہی اختصما کا کیا ہے؟ یہ معنی ہے۔ تو یہ موافقت باب تفاعل ہوا۔ موافقت باب استفعال کی مثال آپ یاد رکھیں کہ جیسے استاجر، استاجر اور ایتجر کہ اس نے اجرت طلب کی، تو جو استاجر کے معنی ہے کہ اس نے اجرت طلب کی، وہی ایتجر کے معنی ہے کہ اس نے اجرت طلب کی، تو یہ موافقت باب استفعال ہے۔ تو 5ویں قسم باب افتعال کی خاصیت کیا ہے، یا باب افتعال کی 5ویں خاصیت کیا ہے؟ موافقت مجرد افعال، تفاعل، تفاعل اور استفعال۔ اور 6ٹھی اور آخری قسم ہے ابتدا۔ کیا ہے؟ ابتدا، کہ ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں ابتدا کسی کلمے کا ابتداءً باب افتعال سے کسی معنی میں آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو یا ثلاثی مجرد سے آیا ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو،
اول کی مثال جیسے اتام زیدن، زید نے گھریلو بکری ذبح کی، تو یہاں دیکھیں اتام کہ زید نے گھریلو بکری ذبح کی، یہ اس کا ثلاثی مجرد نہیں آتا۔ دوسری مثال ہے ابتدا کی کہ جیسے استلم خالدن، کہ خالد نے پتھر کو چوما، استلام کیا۔ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے تو استلام وہاں کرتے ہیں، حجر اسود کو کیا ہے وہ چومتے ہیں، تو اسی کو یہاں بتایا کہ استلم خالدن، کہ خالد نے پتھر کو چوما۔ یہ اگرچہ ثلاثی مجرد سے بھی آیا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ الگ ہے، جیسے سلیمہ کہ وہ محفوظ رہا۔ تو دیکھیں سلیمہ کے معنی ہے وہ محفوظ رہا، سلیمہ خالدن کہ خالد محفوظ رہا، اور استلم خالدن کہ خالد نے پتھر چوما۔ تو دونوں معنی کیا ہے بالکل الگ الگ ہے، دونوں معنی کیا ہے بالکل الگ الگ ہے۔ تو دیکھیں کہ باب افتعال کی یہ 6 خاصیتیں ہوئی۔ پہلی خاصیت اتخاذ، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ دوسری خاصیت ہے تصرف، تیسری خاصیت ہے تخییر، اور چوتھی خاصیت ہے مطابقت تفعیل، اور پانچویں خاصیت ہے موافقت مجرد افعال، تفعیل، تفاعل اور استفعال، اور چھٹی خاصیت ہے ابتدا۔ کیا ہے؟ ابتدا۔ اس کے بعد خاصیت استفعال، خاصیت استفعال، افتعال کے بعد خاصیت استفعال دیکھیں کہ خاصیت استفعال جو ہے وہ 10 ہیں۔ کیا ہے؟ 10 ہیں۔ نمبر 1 طلب، نمبر 2 لیاقت، نمبر 3 وجدان، نمبر 4 حسبان، نمبر 5 ہے تحول، نمبر 6 ہے اتخاذ، نمبر 7 ہے قصر، نمبر 8 ہے مطابقت افعال، اور نمبر 9 ہے موافقت مجرد افعال، تفعیل اور افتعال، اور نمبر 10 ہے ابتدا۔ نمبر 10 کیا ہے؟ ابتدا۔ اب یہاں دیکھیں عزیز طلبہ کہ پہلی خاصیت باب استفعال کے کیا ہے کہ فاعل کا مفعول سے ماخذ کو طلب کرنا، جیسے استعتمتہ، استطعمتہ کہ میں نے اس سے کھانا طلب کیا، تو یہاں طعام بمعنی کھانا کیا ہے یہ ماخذ ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ طلب، یعنی فاعل کا ماخذ سے، فاعل کا مفعول سے ماخذ کو طلب کرنا۔ نمبر 2 ہے لیاقت، کہ فاعل کا ماخذ کے مستحق اور لائق ہونا، جیسے استرقع الثوب کو کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ کپڑا پیوند کے لائق ہو گیا، تو یہاں رقعتن جو ہے، یہاں کیا ہے؟ رقعتن جو ہے بمعنی پیوند، یہ ماخذ ہے۔ کیا ہے؟ پابند، کہ رقعتن بمعنی پیوند یہ ماخذ ہے۔ تو دوسری قسم لیاقت کے فاعل کا ماخذ کے مستحق اور لائق ہونا۔ نمبر 3 ہے وجدان، فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف پانا، کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف پانا، جیسے استکرمتہ کہ میں نے اس کو سخاوت سے متصف پایا، تو یہاں کرم بمعنی سخاوت کیا ہے یہ ماخذ ہے۔ نمبر 4 ہے حسبان، کہ فاعل کا کسی چیز کو ماخذ سے متصف گمان کرنا، جیسے استحسنتہ کہ میں نے اس کو اچھا گمان کیا، یہاں حسن بمعنی اچھائی کیا ہے یہ ماخذ ہے۔ نمبر 5 ہے تحول، کہ فاعل کا بعینہ ماخذ یا ماخذ کے مانند ہونا۔ پہلی مثال ہے جیسے استحجرت طین کہ مٹی پتھر ہو گئی، یہاں حجر بمعنی پتھر ماخذ ہے۔ دوسری مثال جیسے استنوق الجمل کہ اونٹ کمزوری میں اونٹنی کے مانند ہو گیا، یہاں ناقۃ بمعنی اونٹنی ماخذ ہے۔ تو یہ 5ویں قسم تحول، فاعل کا بعینہ ماخذ یا ماخذ کے مانند ہونا۔ اتخاذ کا معنی کیا ہے کہ فاعل کا بعینہ ماخذ یا ماخذ کے مانند ہونا، تحول کے معنی۔ اب 6ٹھی قسم ہے اتخاذ۔ کیا ہے؟ اتخاذ، کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا، جیسے استوطن القریۃ
کہ اس نے گاؤں کو وطن بنا لیا. یہاں وطن کیا ہے؟ ماخذ ہے. یہاں کیا ہے؟ وطن کیا ہے؟ ماخذ ہے. تو پہلی قسم طلب، دوسری قسم لیاقت، تیسری قسم وجدان، چوتھی قسم حسبان، اور پانچویں قسم تحول، اور چھٹی قسم کیا ہے؟ اتخاذ. اب دیکھیں ساتویں قسم ہے قصر. قصر کیا ہے؟ قصر یعنی حکایت، یعنی بات نقل کرنے میں اختصار کی خاطر مرکب مفید سے باب استفعال کا کوئی کلمہ بنانا. جیسے قرأ انا للہ و انا الیہ راجعون سے استرجع، کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو دیکھیں استرجع، یہ پورا انا للہ، قرأ انا للہ و انا الیہ راجعون کا اختصار اور قصر کیا؟ استرجع. کہ استرجع زید، کہ زید نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو یہ کیا ہے؟ قصر، کہ بات نقل کرنے میں اختصار کے خاطر مرکب مفید سے باب استفعال کا کوئی کلمہ بنانا. نمبر 8 ہے متابعت افعال، یعنی متابعت افعال، کہ باب افعال کے کسی فعل کے بعد باب استفعال کا فعل ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. جیسے اقمتہ فاستقام، کہ میں نے اس کو کھڑا کیا تو وہ کھڑا ہو گیا. تو یہ 8ویں قسم باب متابعت افعال ہے. 9ویں قسم ہے موافقت مجرد افعال، تفعیل اور افتعال، کہ باب استفعال کا کسی معنی میں ثلاثی مجرد، باب افعال، باب تفاعل اور باب افتعال کے موافق ہونا. تو یہ موافقت مجرد افعال، تفاعل اور افتعال ہے. اب سب کی مثال دیکھیں. موافقت ثلاثی مجرد کی مثال کیا ہے؟ کہ جیسے قرّا و استقرّا. تو جو قرّا کے معنی ہے قرّا، وہی استقرّا، اس نے قرار پکڑا، اس نے قرار پکڑا. باب موافقت افعال کی مثال جیسے اجابہ و استجابہ، اس نے قبول کیا. تو جو اجابہ کے معنی ہے وہی استجابہ کے معنی ہے. موافقت باب تفاعل کی مثال جیسے تکبر و استکبر. تکبر اور استکبر، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تو جو تکبر کے معنی ہے وہی استکبر کے معنی ہے. موافقت باب افتعال کی مثال جیسے اعتصم اور استعصم، کہ اس نے مضبوط پکڑا، وہ گناہ سے باز رہا. تو یہ موافقت مجرد افعال، تفاعل اور افتعال تھا. اور آخری قسم ہے ابتدا. کیا ہے؟ ابتدا. ابتدا کیا ہے؟ کہ کسی کلمے کا ابتداءً باب استفعال سے کسی معنی میں آنا اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے نہ آیا ہو، یا ثلاثی مجرد سے آیا ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو. تو پہلی کی مثال کہ جو باب استفعال سے آیا ہو اور اس کا ثلاثی مجرد نہ ہو. جیسے استاجز علی الوسادتی. استاجز علی الوسادتی، کہ اس نے تکیے پر سینہ رکھا، یہ ثلاثی مجرد سے نہیں آیا ہے. ثانی کی مثال جیسے استعان، اس نے زیر ناف بال صاف کیے. یہ اگرچہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے آنت المرأۃ، کہ عورت ادھیڑ عمر کی ہو گئی. تو دیکھیں استعانہ کے معنی استعانہ، اس نے زیر ناف بال صاف کیے، اور آنت المرأۃ، کہ عورت ادھیڑ عمر کی ہو گئی. تو لیکن یہ دوسرے معنی میں ہے، ثلاثی مجرد سے آیا لیکن یہ دوسرے معنی میں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ باب استفعال کی جو خاصیتیں ہیں وہ 10 ہیں. نمبر 1 طلب، نمبر 2 لیاقت، نمبر 3 وجدان، نمبر 4 حسبان، نمبر 5 تحول، نمبر 6 اتخاذ، نمبر 7 قصر، نمبر 8 متابعت افعال، نمبر 9 موافقت مجرد افعال، تفاعل اور افتعال، اور نمبر 10 ہے ابتدا. نمبر 10 کیا ہے؟ ابتدا. تو یہ عزیز طلبہ، آج جو ہمارے سامنے سبق آیا یہ باب افتعال کی جو 6 خاصیتیں ہیں وہ، اور باب استفعال کی یہ 10 خاصیتیں. لیکن یاد رکھیں کہ اکثر اس میں سے ایک دوسرے کے اندر یہ خاصیتیں آ گئی، صرف آپ کو مثال یاد کرنا ہے.
مثلا ابتدا، موافقت مجرد، مطاوعت فعل، قصر، اتخاذ، ایسے ہی طلب. تو اکثر اس میں سے باب استفعال میں سے 3-4 وہ ہیں کہ جو آپ گزشتہ ابواب کے اندر خاصیت کی تعریف آپ نے کیا ہے سن لی ہے. تو ایک دوسرے کے اندر اکثر یہ کیا ہے یہ باب آ رہے بس، لیکن مثال آپ یاد رکھیں تاکہ اس مثال کے ذریعہ سے آپ معنی کے اندر فرق آپ پیدا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.